بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں شروع۔ بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میں ہوں ثاقب نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لو، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ایک اور گزارش اور ہے، اگر آپ میرا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ 28 سال قبل اگست 1995 کا یہ واقعہ ہے۔ حکم ہوا کہ تمام مردوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے، ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے، بسوں پر سوار شہر چھوڑ کے جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا، لاٹھی ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر کے باہر ایک میدان کی جانب ہانکا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، عورتیں چلا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی اور ادھر جو ہے وہ اعلانات ہو رہے تھے، گھبرائے نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو وہ شہر سے باہر جانا چاہے گا اس کو با حفاظت جو ہے وہ شہر سے باہر جانے دیا جائے گا۔ زاروں قطار روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کی طرف التجائی نظروں سے دیکھنے لگی جن فوجیوں کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شہر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہر کے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں انسانوں کے سر نظر آتے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے زمین پر ہاتھ لگائے انسان، جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 انسانوں سے میدان جو تھا وہ بھر چکا تھا اور ایک طرف سے آواز آئی فائر۔ سینکڑوں بندوقوں سے آواز با یک گونجی، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آواز بھی اتنی ہی زیادہ بلند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی دب کے رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو برپا تھی، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھی، بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاجوں کو تڑپتے دیکھ رہی تھیں، بیوہ ہو رہی تھی، دھاڑے مار مار کے رو رہی تھیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کے چھیتڑے اور نیم مردہ کرہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سسکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا، وہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اسی روز 80 سالہ بوڑھے نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم کی وجہ سے ہی پرواز کر رہی۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگائی گئیں۔ بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں 500 ہزار لاشوں کو پھینک کر اور اوپر سے مٹی بھر دی گئی۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ ان لاشوں میں کچھ نیم مردہ سسکتے اور فائر کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی موجود تھے۔ لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے لیے مشینیں جو تھیں وہ کم پڑ گئی۔ بے شمار لاشوں کو یوں ہی دفن کیے بغیر ہی چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈال ان مسلمان عورتوں کی طرف جو میدان کے چاروں طرف ایک دوسرے کے قدموں میں لپٹ کے رو رہی تھی۔ انسانیت کا وہ ننگا رقص شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی جو عورتیں تھیں ان کا ریپ کیا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک شہر میں موت کا پہرہ طاری رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے پناہ گزیر کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نہتے مسلمانوں کو زندہ وجود سے مردہ لاشیں بنا دیا گیا۔ یہ تحریک کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی ہزاروں سینکڑوں سال پرانی نہیں، نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جہالت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مذاہب بے مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی۔ یہ مقام کوئی پس ماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید ترین قصبہ سربرینکا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کے نام نہاد پرامن فورسز کے عین سامنے بلکہ ان کی پشت پناہی میں پیش آیا۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار سربرینکا کے واقعے پر اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجیے، جس نے کہا تھا کہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنماتا کی طرح ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرنڈم کے ذریعے سے اپنے علیحدہ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزگوینیا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کی افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران میں بوسنیا کے شہر سربرینکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ہی اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان بھی ایک جھنسا تھا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملاڈچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا گیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس پر نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی، کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ اگست 1995 سے لے کے آج تک اگست 1923 تک 28 سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی مذہب دنیا اس داغ کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین آج تک جاری ہے۔ آج بھی سربرینکا کے ارد گرد کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو اہل علاقوں میں دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار در قطار کھڑے پتھر اس چیز کی علامت ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہیں۔ گو کے بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے اور معافیاں بھی مانگی گئی، مگر ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب تو یہ واقعہ یادوں سے بھی محبوب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں ہے۔ غیروں سے کیا گلہ، آپ ہی بتائیں ہم میں سے کتنوں کو اس واقعے کا پتہ ہے۔ 50,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا گیا۔ یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں دنیا کو بار بار دکھانا ہوگا۔ اپنے دوستوں کو روزانہ پھول تو ضرور بھیجیں، لیکن خدارہ ایسی ویڈیو ضرور بھیجا کریں جس سے ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے اغیار پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ اپنی جنگیں اپنے ہی زور بازو سے لڑی جاتی ہیں۔ مگر افسوس کہ مسلم ممالک اور امہ کو آپس کی نفرتوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ دعا ہے رب العزت سے کہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی ہمت جرأت طاقت دے، آمین ثم آمین۔ درخواست یہ بھی ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ ثاقب نواز کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔